اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن عمران خان نے چودھری برادران کو جس طریقے سے باندھے رکھا اور اپنے ایک میچور پولیٹیشین کا جس طریقے سے ثبوت دیا، سب کو حیران بھی کر دیا اور پریشان بھی کر دیا۔ عمران خان نے جس سیاسی موو کی بات کی تھی اور جس سیاسی چال کی بات کی تھی اور جس احسن طریقے سے انہوں نے اس چال کو چل دیا، یقیناً سب حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ آج عمران خان کے سیاسی کیریئر کا ایک اہم دن بھی ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ جو چودھری برادران ہر جگہ پر اپنے لیے راہیں تلاش کر رہے تھے، عمران خان کو جس طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس طریقے سے عمران خان سے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے بار بار مطالبے کر رہے تھے، وہ سب کچھ رائے گاہ چلی گئی۔ وہ سب کچھ اس لیے بھی رائے گاہ چلی گئی کیونکہ ایک طرف تو چودھری برادران کا یہ خیال تھا کہ ہم عمران خان کو اس لحاظ سے اتنا ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں خود ہی نہ صرف 25 سے 30 سیٹیں آفر کریں گے بلکہ اگلے ٹرم کے لیے وزارت اعلیٰ تک ہمیں دے دیں گے۔ چودھری برادران کیا چاہتے تھے، ان کے ذہن میں کیا تھا، کل انہوں نے ملاقات کس سے کی، اور اب جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس فیصلے کے بعد اب چودھری برادران کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ مشکل آ سکتی ہیں۔ دوسری طرف عدم اعتماد کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ عدم اعتماد لے کر آیا جائے گا۔ اگر عدم اعتماد لاتے ہیں تو کیا چودھری برادران اس میں بھی کوئی خرد برد یا کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بہرحال اس تمام تر چیزوں پر ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے قبل عمران خان کا جو یہ سیاسی چال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور عمران خان نے جو کاف لیگ کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے ذریعے سے ایک طرف تو مونس الہی یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی افواہیں ہیں یہ سب کچھ دم توڑ جائے گی اور عمران خان کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ کیا ایسا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہے تو کل رات کو عمران خان سے ملنے کے بجائے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ راولپنڈی یا اسلام آباد میں کیا کر رہے تھے؟ یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ انہوں نے ملاقات کس سے کی، کس بنیاد پر وہ ملاقات کی، اور ملاقات کے کس شخصیت سے ہوئی، سیاسی شخصیت تھی یا غیر سیاسی شخصیت تھی؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے چودھری پرویز الہی جو ہے وہ باضابطہ طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے اپنے مفاد کے لیے کام کرے اور اپنے مفاد کے ذریعے سے وہ مزید مفادات نکالے، اور اس کے لیے اب بھی وہ کوشاں ہے۔ نہ صرف وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت کر رہے ہیں بلکہ دوسری طرف جو مقتدر قوتیں ہیں ان سے بھی بات چیت چل رہی ہیں، اور یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے جو خاص طور پر اپنے پارٹی کے سربراہ تھے چودھری شجاعت حسین صاحب سے، ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے اور ان کے لیے بھی ان سے بھی مشورے مانگ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے کسی دوستوں کے ذریعے سے، قریبی لوگوں کے ذریعے سے، ان سے بھی جاری ہے کہ اس صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب جو سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ ایک تو خبریں آ رہی تھی کچھ دیر قبل کہ پرویز الہی نے عمران خان سے جب ملاقات کی تو اس ملاقات میں انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات کی کہ ٹھیک ہے ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، مگر دو چیزیں آپ ہمیں اس کی ایشورٹی دے دیں۔ ایک تو یہ کہ 25 سے 30 سیٹیں ہمیں دے دیں ایڈوانس میں، اس کی ہمارے پاس آپ ایشورٹی دے دیں کہ اگلے انتخابات میں جہاں پر ہمارا کینڈیڈیٹ لڑے گا وہاں پر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہوگا، اور یہ 25 سے 30 جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ ہوں گے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے ٹرم کے لیے وزارت اعلیٰ کا جو امیدوار ہے وہ بھی کاف لیگ سے ہی ہوگا، یعنی انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ کاف لیگ سے ہی ہوگا۔ اچھا، یہ جو سچویشن ہے اب اس میں سوچنے والی بات ہے، چونکہ عمران خان بھی اس وقت ایک مشکل میں ہے تو وہ اس مشکل کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اپورچونسٹ جسے کہتے ہیں کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور جیسے ہی موقع دیکھتے ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی انہوں نے 25 سے 30 سیٹیں اور ایک وزارت اعلیٰ کی جو سیٹ ہے وہ مانگی ہے۔ اب یہاں پر ڈیڈ لاک بھی برقرار ہے، یہاں پر میڈیا پر آ کر تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، عمران خان جو کہیں گے ہمیں منظور ہوگا، عمران خان جس طریقے سے جو چاہیں گے وہ ہم کریں گے۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، دیگر جماعتوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اور اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریزولوشن سے قبل جو عدم اعتماد ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ عدم اعتماد میں اپنے ہی لوگ جو ہے، ان کے کاف لیگ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ
शायद ये कह दे कि हमने आपको वोट नहीं देना, और वो शायद कामयाब भी हो सकती हैं। तो इस लिहाज से उनको डराने या धमकाने का जो सिलसिला है वो तो जारी रहेगा। जो लव एंड हेट का जो रिश्ता है बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड काफ लीग, वो आपस में जारी रखेंगे। मगर जहां तक परवेज इलाही और काफ लीग की बात है, वो अपने मफाद से आगे पीछे नहीं जाएंगे, वो अपने मफाद की हद तक रहेंगे और अपने मफाद को इस तरीके से को हासिल करने की कोशिश करेंगे कि किसी को यकीन भी ना होगा। और मैंने कुछ दिन कबल भी बताया था कि जिस तरीके से अपने एमपीएस को ये ट्रेन कर रहे हैं कि जनाब आपने ये करना है कि जब अदम एतमाद का वक्त आएगा तो वो दूसरी साइड पे कर देंगे, और जब दूसरी साइड पे मामला चले जाएंगे तो ये इमरान खान को आकर कहेगा कि जनाब ये देखिए मेरे अपने ही लोग जो हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे या इस हवाले से एग्री नहीं हो रहे, तो हम आपका साथ फिर कैसे दे सकते हैं। असेंबली तोड़ने के लिए जो सख्त शराइत रखी हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो कौन कौन से शराइत हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि सीट एडजस्टमेंट, दूसरी शर्त यह है कि वजारत उज़्मा, तीसरी शर्त यह है कि जहां पर हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नहीं होगा। यानी वो पार्टी जो अभी उनके पास 10 सीट्स हैं, जो अपने बलबूते पर 10 सीट वो जीतने की पोजीशन में थी, वो चाह रही है कि हमारी 30 सीटें बन जाए। फिर अगर अगली हुकूमत बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उसमें इनकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी हो, तो कल इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बन जाएगी। यानी ये तो वो कहेंगे कि जनाब हमने तो हमारे पास तो 30 बंदे हैं, तो फिर इमरान खान के लिए फिर मजीद मुश्किलात होंगी। तो इमरान खान को अभी से सोचना पड़ेगा और अभी से कुछ डिसीजन लेने होंगे। अगर जो परवेज इलाही है इनकी असली और नस्ली का पता भी चल जाएगा कि वो किस कदर असली और किस कदर नस्ली है, वो इमरान खान के साथ किस कदर वफा करते हैं और किस कदर बेवफाई करते हैं, वो तो हमें नजर आ भी जाएगा अब से कुछ देर बाद भी। और जो खास तौर पर जो सीट एडजस्टमेंट की बात की, और ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अलार्मिंग भी है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ इस चीज पे एग्री करेगी कि उनको 30 से 35 सीट देकर और वजारत आला की ऑफर भी दे दे ताकि उनके साथ वो चलते रहे। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक बहुत बड़ी पार्टी, उनके पास पावर भी है। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊं कि अगर परवेज इलाही जो है वो जनाब करते हैं उनसे आप यूं समझिए कि अगर वो डिच कराते हैं इमरान खान को, तो इसमें परवेज इलाही का ही नुकसान है। काफ लीग फिर तितर बितर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर ये समझते हैं कि पंजाब में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर कुछ सरवाइव करेंगे, तो ऐसा मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है कि वो 10 भी दोबारा जीत जाएंगे। और यही बात शायद मुनस इलाही अपने वालिद मोहतरम साहब को समझा रहे हैं कि ठीक है आप करें, लेकिन इतना भी ज्यादा आगे ना बढ़ जाए कि मामला फिर ऐसे खराब हो जाए कि वो तो ठीक है हम तो असेंबली तहलील ना करें, मगर फिर अगले इलेक्शन में आपका नाम और निशान भी ना हो। तो मामलात को जो है वो अफाम व तफहीम से हल करने की कोशिश है। और ये जो ऐलान है खासतौर पर इसने तो पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है, और इस कोहराम से यानी मजीद इंस्टेबिलिटी जो है वो भी न सिर्फ फैल रही है, बल्कि इस इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए खास तौर पर अब विफाक को सामने आना होगा और विफाकी हुकूमत को ये खास तौर पर अब अश्योर कराना होगा कि देखो कौम इलेक्शन की तरफ जाना चाहती हैं और इलेक्शन ही वाहिद हल है इस मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट लाने के लिए। दीजिए नुमान खान को पाक अफेयर से इजाजत। अल्लाह निगहबान।